هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 87 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 88۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 13 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 13 قواعد میں سے 11 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں الحمدللہ ہم لوگ کو پوری کی پوری کر چکے ہیں۔ اب قاعدہ نمبر 12 اور قاعدہ نمبر 13 وہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کے تحت جو مشق ہے، مشق نمبر 8، اس کا آغاز کر دیا تھا ہم نے۔ اس میں ترکیب نمبر 1، ترکیب نمبر 2 اور ترکیب نمبر 3 ہم کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 3 ترکیبیں کر چکے ہیں، 4 کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں ترکیب نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے۔ ترکیب نمبر 4 ہے رجل من الرجال الصالحین یفوق علی الف من الفساق۔ ٹھیک ہے، یہ جو رجل ہے، آپ جو ہے وہ پہلے ایک مرتبہ ایسا کریں گے نا کہ قواعد کو آپ جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ جس قاعدے کے تحت ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا قاعدہ نمبر 12 اور قاعدہ نمبر 13۔ قاعدہ نمبر 12 میں ہم نے یہ پڑھا کہ شروع میں ایک معرفہ ہو، اور پھر اس کے بعد جار مجرور ہو، اور پھر اس کے بعد ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو آپ کے پاس ترکیب کے 2 آپشنز ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ اس معرفہ کو آپ بنا دیں ذوالحال، اور اس جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے بنا دیں حال، اور وہ ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ جو جار مجرور کے بعد ہوگا آپ اس کو بنا دیں خبر۔ اور سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ ایسا کریں کہ اس معرفہ کو بنا دیں موصوف، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ بنا دیں صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا مبتدا، اور وہ کلمہ یا کلمات کا جو حصہ جار مجرور کے بعد ہے اس کی ترکیب کرنے کے بعد آپ بنا دیں کیا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ یہ 2 آپشن جب ہوں گے جب معرفہ ہو اور پھر جار مجرور ہو، پھر ایک کلمہ یا کلمات کا کچھ حصہ ہو۔ لیکن اگر معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر ایک ہی آپشن ہے، آپ موصوف صفت والی ترکیب کریں گے۔ تو اب اگر اس ترکیب کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں، یہ رجل یہ نکرہ ہے، من الرجال الصالحین یہ کیا ہے؟ یہ اپنا جار مجرور ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ یفوق علی الف من الفساق، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلمات کا کچھ حصہ ہے جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس نکرہ، شروع میں نکرہ آ گیا، اور یہ من جو ہے نا من یہ ہے جار، اور الرجالی جو ہے نا وہ ہے موصوف، ٹھیک ہے، الصالحین جو ہے نا وہ ہے صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن رہا ہے جار کا مجرور، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ پھر یہ جار مجرور بن گیا، یہ جار مجرور آ گیا۔ اچھا، یہ جو یفوق ہے نا یہ فعل ہے، اور علی الفن یہ جار مجرور ہے، اور من الفساق یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں جار مجرور کو آپ جو ہے وہ یفوق کے متعلق کر دیں گے، اور پھر باقاعدہ اس کی ترکیب کرنے کے بعد ابھی آپ اس کو لے لیں کہ یہ کلمات کا کچھ حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلمات، اس کی ترکیب تو میں آپ کو بتاتا ہوں پوری کی پوری۔ کلمات کا یہ کچھ حصہ ہے، کلمات کا مجموعہ ہے، کلمات کا یہ مجموعہ، کلمات کا مجموعہ یوں لے لیں تو زیادہ اچھا آسان ہو جائے گا۔ کلمات کا مجموعہ ہے۔ تو اب دیکھیں ترکیب کو سمجھیں، دیکھیں ایک نکرہ ہے شروع میں، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جار مجرور ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کلمات کا کچھ مجموعہ ہے جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، اب دیکھتے ہیں۔ اب ایسا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس رجل کو آپ نے بنا دینا ہے صفت کیسے بنائیں گے؟ موصوف بنائیں گے نا، تو یہ رجل بن گیا موصوف، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پھر من جو ہے نا، من حرف جر،
اور الرجالی، ٹھیک ہے، یہ الرجالی موصوف بنا دیں گے کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ہے معرفہ، اور الصالحین یہ بھی کیا ہے، یہ بھی دونوں کیا ہے، معرفہ۔ اچھا جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو ہے وہ موصوف صفت کی ترکیب کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، اس میں یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام داخل ہے۔ یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہے۔ ہم نے دیکھا دو معرفہ اکٹھے آ گئے، ترجمہ کر کے بھی دیکھا ہم لوگوں نے کہ ایسے مرد جو صالح ہوں، نیک مرد، نیک بہت سارے مرد، تو ہاں ٹھیک ہے، بالکل موصوف صفت کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، الرجال کو موصوف بنا دیا، الصالحین کو ہم نے بنا دیا صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہو گیا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ پھر مرکب توصیفی ہونے کے بعد یہ ہو گیا من حرف جر کا مجرور، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو من حرف جر ہے نا، یہ من حرف جر، پھر یہ اپنے مجرور سے مل کر، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ جار مجرور ہو گیا، تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن گیا یہ صفت، اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن گیا مبتدا۔ یعنی یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ والا حصہ پورا کا پورا موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن گیا مبتدا۔ اب یہ جو یفوقو ہے نا، یفوقو فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا آپ ہم ضمیر نکال لیں اس میں سے، اگر پیچھے سے مطابقت کرتے ہیں، یا پھر ہوا ضمیر نکال لیں، اس کو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے نا وہ ضمیر، تو ہم لوگ ایسے مرد کی طرف لوٹا رہے ہیں، تو وہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ہم لوگ اس مطابقت کے حساب سے ہوا نکال لیتے ہیں۔ اچھا علا الفن، یہ کیا ہے، علا الف کہتے ہیں ہزار کو، ٹھیک ہے۔ علا الفن، علا حرف جر، الفن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یفوقو فعل کا ظرف لغو، اور ظرف لغو اول، اور من حرف جر الفساق، یہ فساق فاسق کی جمع ہے، فاسق نافرمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا کیا، یہ ہو گیا ظرف لغو ثانی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی یہ مل گیا، یہ دونوں یفوقو فعل کا، یفوقو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا خبر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ نے اس کو بنایا تھا مبتدا، اور یہ بن گیا خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ سے تیزی کے ساتھ آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں۔ یہ رجل شروع میں نکرہ آیا، آپ نے اس کو بنا دیا موصوف، ٹھیک ہے۔ من حرف جر الرجالی، پھر یہ الرجال الصالحین، ان کا تعلق جوڑنا ہے نا ہم نے، تو ہم نے دیکھا الرجال معرفہ ہے، الصالحین معرفہ ہے، تو الرجال موصوف، الصالحین صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر من حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر رجل کی صفت، پھر رجل موصوف یعنی کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر رجل کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا۔ یفوق فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل علا حرف جر الفن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق، جار اپنے مجرور کسی نہ کسی نہیں بلکہ اسی کے متعلق ہو جائے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر یفوق فعل کا ظرف لغو اول، من حرف جر الفساق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یفوق فعل کا ظرف لغو ثانی، یفوق فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ ایک مرتبہ کر دیتا ہوں۔ رجل معنی ہوتا ہے آدمی، من معنی ہوتا ہے سے، رجل کی جمع ہے رجال، اور صالحین کا معنی کیا ہوتا ہے، صالحین کا معنی ہوتا ہے یہ صالح کی جمع ہے، صالح کا معنی ہوتا ہے نیک، یفوق معنی ہوتا ہے فوق،
फौका से निकला है, फौक माने ऊपर होना, ठीक है, दर्जे में, अला या किसी भी एतबार से, अला अल्फिन, अला अरफ जर है, इसका माना होता है पर, और अल्फिन जो है वो है मजरूर, ठीक है, और ये अल्फिन का माना होता है हज़ार, 1000, जैसे इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ठीक है। तो लैलतुल क़द्र जो है वो एक महीने की एक जो है वो महीने की रातों से जो है ना वो बेहतर है, काफ़ी 1000 रातों से बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर 1000 रातों से जो है ना वो बेहतर है। तो अल मुख्तसर ये कि अल्फिन माने हज़ार, अभी वो जो भी हो सकता है कि आयत के मुताबिक जो है वो, लेकिन अल्फन का माना जो है वो इन्ना अंज़लना फी लैलतिन, वहाँ पर जो है वो 1000 ही है। मिन अल्फ़ जर है अल्फ़ुसाक के मजरूर, फिर ये मिन का माना से है, अल्फ़ुसाक फासिक की जमा है, फासिक का माना होता है नाफरमान, ठीक है। तो अब जो है मैं पूरा का पूरा इसका तर्जुमा कर देता हूँ, यहाँ पर मौसूफ सिफत वाला तर्जुमा कर देता हूँ। रजुलन ऐसा आदमी, किन में से, बहुत सारे नेक आदमियों में से, ऐसा आदमी जो नेक आदमी हो, नेकों में से हो, नेक आदमियों में से एक आदमी, नेक आदमियों में से एक आदमी, यफूक ऊपर होता है दर्जे में, इतना ऊपर होता है, अला अल्फिन 1000 पर ऊपर होता है, मिनल फुसाक नाफरमानों में से। यानी मुख्तसर सा और बा मुहावरा अगर तर्जुमा करूँ, बा माना अगर इसका तर्जुमा करूँ तो वो ये होगा, आसान सा जो बात को समझाने के लिए है कि एक नेक आदमी की फजीलत ये है कि नेक आदमी का मर्तबा और दर्जा जो है वो 1000 नाफरमान आदमियों से भी ऊपर होता है, वो उनके ऊपर भी भारी होता है। तो अल मुख्तसर ये कि हमने ये तरकीब नंबर 4 की इसका तर्जुमा भी कर दिया और मुख्तलिफ एंगल से हमने इसके ऊपर वज़ाहत भी आपके सामने पेश करने की कोशिश की, और ये तरकीब नंबर 4 अब अपने इख्तिताम को पहुंची है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।